گجرانوالہ میں سڑک کنارے پڑے 6 ماہ کے لاوارث بچے کو پولیس نے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا۔ بچے کو گود لینے کے لیے لوگوں کا تانتا بن گیا۔ گجرانوالہ میں سڑک کنارے پر کھڑے 6 ماہ کے لاوارث بچے کو پولیس نے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا۔ بچے کو گود لینے کے لیے لوگوں کا تانتا بن گیا۔ سول لائن پولیس کو فتومنڈ روڈ سے کپڑوں میں لپٹا ہوا 6 ماہ کا بچہ سڑک کنارے پڑا ہوا ملا۔ بچے کے پاس سے پولیس کو ایک موبائل فون اور دوائی کے سیرپ بھی پڑے ہوئے ملے۔ پولیس نے لاوارث بچے کو ڈسٹرکٹ ہسپتال بچہ وارڈ میں منتقل کر دیا ہے۔ دوسری طرف لاوارث بچے کو گود لینے کے لیے کئی افراد ہسپتال انتظامیہ سے رابطے کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کے پاس پڑے ہوئے موبائل پر رابطہ کیا ہے۔ جس شخص کا موبائل ہے وہ خود لاپتہ ہے۔ اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ بچہ ان کا نہیں، تاہم پولیس بچے کے ورثاء کی تلاش کر رہی ہے۔ صادق آباد کے ایک نجی اسپتال میں 21 سالہ لڑکی کامیاب آپریشن کے بعد لڑکا بن گئی۔ والدین نے کانوں سے بالیاں اتار کر لڑکوں کے کپڑے پہنا دیے۔ صادق آباد کے معروف سرجن ڈاکٹر محمود احمد مرزا نے 21 سالہ دیہاتی لڑکی مسمات اشرف مائی کا جنسی تبدیلی کا کامیاب آپریشن کیا، جس کے بعد اس کے اہل خانہ نے اس کے کانوں سے بالیاں اتار دیں اور بال کٹوا کر لڑکوں کے کپڑے پہنا دیے۔ اشرف مائی کی اب قریبی رشتہ دار لڑکے سے کی گئی منگنی بھی ختم کر دی گئی ہے اور اب شادی کے لیے لڑکی تلاش کی جائے گی۔ حاصل پور میں قتل کا مقدمہ درج نہ کرنے اور پولیس کے توہین آمیز رویے کے خلاف مقتول کے ورثاء نے احتجاجاً سڑک بلاک کر دی۔ حاصل پور میں قتل کا مقدمہ درج کرنے اور پولیس کے توہین آمیز رویے کے خلاف مقتول کے ورثاء نے احتجاجاً سڑک بلاک کر دی۔ حاصل پور کے وارڈ نمبر 17 میں 2 روز قبل ارسلان بشیر کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ لاش ملنے پہ اس کے لواحقین تھانہ قائم پور پہنچے تو پولیس اہلکاروں نے مقتول کی ہمشیرہ کو تھپڑ مارے اور اس کی والدہ مریم بی بی اور والد بشیر احمد کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر سینکڑوں افراد نے بہاول چوک میں مقتول کی لاش رکھ کر سڑک بلاک کر دی اور قائم پور پولیس کے رویے کے خلاف نعرہ کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ان کا پرچہ درج کیا جائے۔ دوسری جانب قتل کے ملزم زبیر نے تھانہ قائم پور میں گرفتاری دے دی ہے۔ ملزم نے بتایا کہ مقتول کے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ سکھیکی میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام مشل بردار جلوس نکالا گیا، جس میں اہلیان شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سکھیکی میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام مشل بردار جلوس نکالا گیا، جس میں اہلیان شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سید فیض الحسن شاہ کا کہنا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے رحمت لے کر آتا اور اس مہینے میں ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ سکھیکی میں تحریک منہاج القرآن کے صدر کاشف محمود نے کہا کہ ہم تحریک منہاج القرآن کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے اور اس مقدس مہینے میں محفل نعت اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ رحیم یار خاں میں یوم یکجہتی کشمیر پر جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت نہ کی جائے۔ بہاول پور میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یوم کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی امیر ڈاکٹر سید وسیم اختر نے کہا کہ امریکہ سوڈان کی طرح کشمیر میں بھی کردار ادا کرتے ہوئے ریفرنڈم کروائے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اٹک میں 2 ریلیاں نکالی گئیں۔ ایک ریلی ٹی ایم اے کے اہلکاروں اور دوسری جماعت اسلامی کے زیر اہتمام نکالی گئی۔ ٹی ایم اے کی ریلی قیادت ٹی ایم او مبارک علی نے کی۔ چوک فوارہ پہنچ کر دونوں ریلیاں اکٹھی ہو گئیں۔ ریلی نے شہر کا چکر لگایا اور واپس چوک فوارہ پہنچ کر جلسے کی صورت اختیار کر گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر دین سے دور حکمران حل نہیں کر سکتے، اس لیے عوام کو باہر نکلنا ہوگا۔ سرگودا میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کینچی موڑ، 47 پل، سیٹلائٹ ٹاؤن، استقلال آباد اور طارق آباد سمیت دیگر علاقوں سے ہوتی ہوئی کچہری بازار میں اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ حکمران کشمیر کے بارے میں جامع اور ٹھوس پالیسی کا اعلان کریں۔ سیالکوٹ میں اختلافات کے باوجود کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں جماعت اسلامی، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نواز، شباب ملی اور ایم ایس ایف کے علاوہ دینی اور سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے کہا کہ کشمیر مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دلوں میں ایمان اور جہاد کا جذبہ اجاگر نہ ہو۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خانپور میں بھی آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کی جانب سے ریلی چوک عدالت سے نکالی گئی، جس میں تمام طبقہ فکر کے لوگ بڑی تعداد میں شریک تھے۔ شرکا نے چوک نواں کوٹ تک مارچ کیا۔ مارچ کے اختتام پر جلسہ منعقد ہوا، جس میں مقررین نے مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
کشمیر پر بھارتی فوج کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جماعت اسلامی ضلع جھنگ کے زیر اہتمام جامع معارف اسلامیہ یوسف شاہ روڈ سے فوارہ چوک تک کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے پاکستان اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ کشمیر پر ہندوستان کے غاصبانہ قبضے اور بھارتی فوج کے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف ملک بھر کی طرح گوجرانوالہ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر ڈے منایا گیا۔ مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں نے احتجاجی ریلیاں نکالی اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پاکستان میں ایک ہی آواز ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ پاکستان کا دل ہے کشمیر۔ ہم حکمرانوں پہ وعدے کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی اور قوم کی پالیسیوں میں جو فرق ہے یہ حکمرانوں کے اقتدار کی تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہوگا۔ ہارون آباد میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک مشترکہ ریلی نکالی۔ اس موقع پر شرکا نے مسئلہ کشمیر کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کشمیر آزاد کروانے کا عزم کیا۔ سکھے کی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام یوم یکجہتی دن منایا گیا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اہلیان شہر کا کہنا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کشمیریوں کا لہو انشاءاللہ رنگ لائے گا اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ انہوں نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کے بارے میں سخت پالیسی اپنائی جائے اور بھارت پر دباؤ بڑھایا جائے۔ ننکانہ صاحب میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سول سوسائٹی، تاجروں، وکلاء، طالب علموں کے علاوہ سکھ کمیونٹی کے افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور اقوام متحدہ کے نامناسب رویے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پھول نگر میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی اور جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کہا گیا کہ پاکستان میں بہنے والے سارے دریا کشمیر سے پھوٹتے ہیں۔ پاکستان کی شہرک کشمیر ہے اور انڈیا دریاؤں پر بند باندھ کر آبی جارحیت کر کے ملک کو ایتھوپیا اور صومالیہ بنانا چاہتا ہے۔ آخر میں کشمیر کی آزادی اور استحکام میں پاکستان کی دعا کی گئی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتے رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔